کریں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ اس کی حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ بیچ میں ایک شرارت ہوئی تھی، علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، یعنی پہلے خلیفہ علی، یہ مس گائیڈ کرنے والا جملہ ہے، گمراہ کرنے والا جملہ ہے۔ تو جس طرح ہم نے ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ لگایا تاکہ صحابہ اکرام کی عظمت بچے بچے کے دل میں بیٹھ جائے، تو ہم نے مطلب یہ کبھی یہ شروع کرنا ہے۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں، کبھی سے تحریر میں بھی اب کوشش کرتا ہوں لانے کی، جب لکھتا ہوں حضرت علی کا آخری، یہ تو توہین ہو گئی، تو ہمارے پیارے نبی جو تو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا توہین ہو گئی اس سے؟ نعوذ باللہ، یہ سب سے آخر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اگرچہ شروع سے نبی ہے۔ تو یہ مطلب اپنا ایمان مضبوط رکھیں۔ 300 سے اس کے دلائل موجود ہیں کہ یہ مطلب چاروں کے جو نمبر اہل سنت کے نزدیک ہے وہ برحق ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، 11 نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی، جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، حسن بھی حسین بھی، جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی۔ بلا فاصل، ہم بغیر فاصلے کے علی کو نبی کا خلیفہ سمجھتے۔ جھگڑے امت مسلمہ میں تب شروع ہوئے جب علم کا دور ختم ہو گیا۔ معصوم نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، جیسے جیسے یہ علم کے قریب آئیں گے ویسے ویسے یہ اہل بیت کے قریب آئیں گے۔ آج گلی گلی میں گالی گولی، حملہ دھماکہ، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ علم پھیلانے والے چلے گئے، ورنہ بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، ہمارے مذہب اسلام کا ماضی کو اتنا بھیانک نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کی عقیدے کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ صرف بات ماننے کی نہیں، بات سمجھانے کی ہے۔ دلیل دی جائے، عقل تسلیم کرے تو اسے مذہب کہتے ہیں، جو عقل میں نہ آئے پھر اسے مذہب نہیں کہتے، کیونکہ مذہب ہمیشہ عقل کا مذہب ہوتا ہے۔ جھگڑے بڑے ہیں، اختلافات بڑے ہیں، ممبر سے کسی چیز کو ڈسکس بار بار نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ کہہ دیتا ہوں، جو ابتدائی تناظر ہے، جو ابتدائی جھگڑا ہے، قبلہ شرازی صاحب، وہ جھگڑا یہ ہے کہ بعد از رسول امت مسلمہ میں ایک نظریہ خلافت کا قائل ہے، ایک نظریہ امامت کا قائل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک نظریہ کہتا ہے کہ بعد از رسول سلسلہ امامت شروع ہوا، جناب امیر المومنین سے لے کے جناب مہدی تک یہ سلسلہ امامت ہے، یہ نبی کے وارث بھی ہیں، دین بھی انہی سے لینا چاہیے۔ آپ میری تائید فرمائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ نے پہلے سنا ہوا اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کے بعد سلسلہ خلافت چلا، بادشاہت کا سسٹم چلا، نبی کے بعد ایک صحابی نبی کے وارث بنے، ان کے بعد دوسرے صحابی بنے، پھر تیسرے صحابی بنے، پھر علی بنے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد ہم سلسلہ خلافت کے قائل ہیں۔ جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، بحث نہیں، دونوں عقیدوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں عقیدوں کی بنیاد کیا ہے۔ آپ میرے سامنے شیعہ سنی بن کے نہ بیٹھیے گا، آپ میرے سامنے جج بن کے بیٹھ جائیے گا، میں دونوں عقیدوں کی وکالت کر لیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیجئے گا۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے نبی کے بعد ایک صحابی کو خلیفہ مانا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے ماننا ہے نا، آپ ہمیں دلیل دے دیں۔ انہوں نے کہا دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ نبی جاتے ہوئے کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، نبی کسی کو نومینیٹ، کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے تھے۔ بعد از رسول مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا دین ہے بغیر وارث کے کیسے چلے گا، لہٰذا مہاجرین اور انصار مدینہ کے باہر ایک جگہ سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہو گئے،
وہاں پہ انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا کہ اب نبی کا وارث کسے بنائیں. مہاجرین کہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے ہوگا کیونکہ ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے گھر بار چھوڑے. انصار کہتے تھے تم نے گھر چھوڑے, ہم نے گھر دیے, تم نے کاروبار چھوڑے, ہم نے حصہ داری دی ہے, لہٰذا نبی کے بعد زیادہ حق ہمارا بنتا ہے. مہاجر چاہتے تھے وارث ہم میں ہو, انصار چاہتے تھے وارث ہم میں ہو. جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ کسی مسجد کے مولوی کی بات نہیں میں کر رہا, ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی اور شبلی نعمانی سے لے کے ابن ابی الحدید تک جہاں تک جاؤ گے دلیل یہیں پہ ملے گی. وہ کہتے جی ہوا پھر یہ کہ مہاجرین اور انصار دستوں کے ریبان ہو رہے تھے, اس سے پہلے کہ جھگڑا زیادہ ہو جاتا ایک صحابی اٹھے, انہوں نے دوسرے بزرگ صحابی کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے بلند کیا, بلند کر کے کہ نبی کے بعد یہ بزرگ بھی ہے, معتبر بھی ہے, رشتہ داری بھی نبی سے ہے, لہٰذا میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں, آپ بھی ان کی بیعت کر لیں. بس اس صحابی کی اس دلیل پہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور یہ بن گیا سلسلہ خلافت, یوں بن گیا نبی کا پہلا خلیفہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلے گئے امامت والوں کے پاس. ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں آپ نے نبی کے بعد علی کو مانا, دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے دلیل یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں رسول نے آخری حج پڑھا, 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا, ممبر بنا کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کیا اور بلند کر کے علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا. لہٰذا ہم نے وہیں سے سلسلہ امامت کو لے لیا ہے. جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر ذہن سے شیعہ سنی کی ضد نکال دی جائے. ایک خلیفہ بنا نبی کے جانے کے بعد, ایک کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں, ایک صحابیوں کے مجمع میں, ایک غدیر کے مجمع میں. ایک کا ہاتھ صحابی نے پکڑ کے بلند کیا, ایک کا ہاتھ نبی نے پکڑ کے بلند کیا. ضد نہیں کرنی کہ میں اہل سنت ہوں, اہل حدیث ہوں, صرف گھر میں جا کے اتنا سوچنا ہے کہ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ قرآن میں اطاعت کس کی واجب؟ قرآن میں کس کی اطاعت واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے نبی کی واجب, تو پھر جس کا ہاتھ نبی نے بلند کیا, دیکھیے بالکل میں وسوع کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, صحابی کی عزت کا حکم ہے, اطاعت کا نہیں, کیونکہ اطاعت ہوتی ہے صرف معصوم کی. صحابی کی عزت کی جا سکتی, عزت کرنی بھی چاہیے, لیکن اطاعت صرف اور صرف معصوم کی ہوتی. اب اطاعت معصوم ہمیں غدیر سے نظر آ رہی ہے. پھر دوسرا دیکھیے المیہ کیا ہوا کہ خلافت والوں کے ہاں ہر خلیفہ کے جانے کے بعد اصول بدلا. میں بڑا سمجھا کے بات کروں گا. مثلا پہلا خلیفہ اجماع سے بنا, ووٹوں سے بنا. جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں نہیں, پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کر دیا. جب تیسری خلافت آئی پھر دوسرا اصول بھی ٹوٹ گیا, پھر ایک کمیٹی بن گئی, کمیٹی نے مل کے فیصلہ کیا. اس کا مطلب کہ ہر خلافت میں اصول بدلا. اگر اجماع ٹھیک تھا پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر نامزد ٹھیک تھا پھر کمیٹی کیوں بنی؟ امامت والوں کے ہاں اصول نہیں بدلا. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے, تلواریں نہیں نکلی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا, امام اللہ نے بنانا. لہذا اللہ جس کی امامت کا اعلان کرے گا ہم نے صرف اس کو ماننا ہے. اب یہاں پہ جہاں پہ آگے ہم شیعہ سنی اکٹھے ہوئے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے. وہ جگہ بابا جی کون سی تھی؟ سب مسلمانوں نے کہا جی یزید غلط, حسین صحیح. کوئی مسلمان کسی بھی مکتب سے ہو اس نے یزید کو صحیح نہیں کہا, اس نے کہا حسین صحیح تھے, یزید غلط تھے. مجھے معاف کر دیجئے گا, میں مہمان ہوں آپ کا. سوائے مذہب آل محمد کے کوئی یزید کی خلافت کو غلط کہہ نہیں سکتا. سوائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یزید کی خلافت غلط ہے. آپ مجھ میں دلیل مانگے, میں ممبر سے دلیل دیتا ہوں. مسلمانوں کے ہاں خلافت کے جتنے اصول تھے یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے. یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے. مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے, اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس نے دنیا کے 3 حصوں سے اپنی بیعت لے لی تھی. اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا. خلافت والوں کے پاس دوسرا اصول ہے کہ پہلا جاتا ہوا نامزد کرتے خلیفہ ہو سکتا ہے. اس کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس کا باپ جاتا ہوا اسے نامزد کر کے گیا تھا.
خلافت والوں کے ہاں تیسرا اصول ہے کہ کمیٹی مل کے فیصلہ کر لے، اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس نے کمیٹی سے بھی اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تھا، اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا، اس کے پاس نامزد کرنا تھا، اس کے پاس کمیٹی تھی۔ پھر آج کیسے مسلمان کہتا ہے یزید غلط ہے، حسین صحیح ہے؟ پھر